کیا عورتیں اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ مفتی صاحب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں اذان شروع ہونے سے پہلے ہی ظہر کی نماز پڑھ لیتی ہوں، تو کیا میری نماز مانی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، بعض مرتبہ کچھ مرد حضرات بھی ایسا کرتے ہیں، بعض عورتیں تو زیادہ تر کرتی ہیں کہ وہ اذان ہوتی نہیں ہے اور اذان سے پہلے وہ لوگ نماز کو پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اذان جب ہو تو اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیے، یا جو عورتیں اذان سے پہلے نماز پڑھ لیتی ہیں ان کی نماز مانی جائے گی یا نہیں؟ اذان کا جواب دینا لازم ہے۔ اب اذان کا جواب دو طریقوں سے دیا جاتا ہے۔ جواب دو طریقوں سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عملی، ایک قولی۔ قولی تو یہ ہے کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو سننے والی چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں وہ اس کا جواب دیں اللہ اکبر، اذان کو دہرانا ہے، یہ قولی جواب ہو گیا۔ عملی یہ ہے کہ پھر اذان سن کے عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں اور مرد حضرات جو ہیں وہ مسجدوں کے اندر آ جائیں۔ اب بعض شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں 2 گھنٹے تک پھر اذانیں ہوتی رہتی ہیں، 1 گھنٹہ تو ہوتی رہتی ہے، کہیں 1 بجے اذان ہو رہی ہے ظہر کی، کہیں 1:05 پہ ہو رہی ہے، کہیں 1:10 پہ ہو رہی ہے، کہیں 1:15 پہ ہو رہی ہے، کہیں 1:30 پہ ہو رہی ہے، کہیں 1:45 ہو رہی ہے، پھر 2 تک چلتا ہے، 1 بجے سے 2 بجے تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو خواتین یہ کہتی ہیں کہ بھائی اب ہم کن اذانوں کا جواب دیں؟ تو اس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو اذان کا جواب دینا ضروری ہے وہ اذان ہے جو آپ کے محلے کی مسجد سے ہو رہی ہے۔ آپ محلے کی مسجد سے ہونے والی اذان کا جواب دے دیں، اس کے بعد پھر آپ کو باقی اذانوں کی جو محلوں میں ہو رہی ہیں اور جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں ان اذانوں کا جواب دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی عورت نے اذان سے 5 منٹ پہلے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو اس میں اس کا نقصان ہے۔ کیا نقصان ہے؟ وہ نقصان یہ ہے کہ جو اذان ہو رہی ہے نا، ہونے والی ہے 5 منٹ بعد، تو اس کی نماز تو پوری نہیں ہوگی۔ نماز کے دوران اذان ہونے لگے گی تو پہلا تو یہ ہے کہ وہ اذان کا جواب نہیں دے پائے گی۔ اذان کا جواب دینے میں بہت بڑا ثواب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں اذان کا ثواب بتا دیتا تو تم اذان پڑھنے کے لیے، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے لیے تم آپس میں جنگ کرنے لگتے۔ تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ عورتیں بھی اس ثواب کی ملکہ بن سکتی ہیں جب ان اذان کے الفاظ کو دہرائیں گی۔ تو اسی کے لیے یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ مؤذن کے لیے بھی اور جو سن کے اذان کو دہرائے اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے۔ تو نقصان یہ ہوگا کہ وہ نماز میں ہوگی اور اذان ہو رہی ہوگی، تو یا تو وقت شروع ہو گیا ہے، مثلاً 12:20 پر کوئی عورت ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی مرد ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر اپنے وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب اس کے لیے اذان کا سننا ضروری نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی عورت کوئی مرد سفر کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، وہاں تو اذان کی آواز آئی نہیں رہی ہے، تو اب اسی انتظار میں رہیں گی کہ جب ہم اذان سنیں گے، جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز ہی نکل جائے گی۔ نماز جو فرض ہے وہ اذان کی وجہ سے نہیں، وہ اذان پر فرض نہیں ہے بلکہ وقت کے اوپر فرض ہے۔ روزہ افطار جو ہم کرتے ہیں وہ اذان پر نہیں، وقت پر کرتے ہیں۔ اذان تو ایک یہ ہے کہ چلو بھائی اذان مؤذن نے افطار کے فوراً اذان پڑھ دی تو سارے لوگوں کو پتہ ہو گیا اذان ہونے لگی، مطلب وقت شروع ہو گیا۔ تو جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو وقت پر پڑھتے ہیں، نہ کہ اذان پر۔ نماز کے لیے اذان تو ایک اعلان ہے کہ یہ ایک یاد دلانے کے لیے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ فوراً مسجد میں آ جائیں، جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو بہرحال وقت ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ اذان کے بعد پڑھیں، کیونکہ ظہر کے علاوہ جو بھی اذانیں ہوتی ہیں وہ بس وقت شروع ہونے سے 2-4-5 منٹ پہلے ہی یعنی کہ وقت شروع ہوتا ہے فوراً وہ لوگ اذان پڑھ دیتے ہیں۔ ظہر میں یہ ہوتا ہے کہ 1:30 بجے اذان ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ پہلے وقت شروع ہو چکا تھا، ورنہ عصر میں یہ ہوتا ہے کہ وقت شروع ہوا اس کے 5 منٹ بعد اذان ہو گئی۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ اذان کے بعد ہی اگر نماز پڑھیں گی تو اذان کا جواب بھی دے دیں گی تو بہت بڑے ثواب کے مالک بن سکتی ہیں۔ ہاں، حالانکہ اذان شروع نہیں ہوئی، وقت شروع ہو گیا تو عورتیں اور مرد حضرات بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں
हैं कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे, और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन ज़रूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे, और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज़ की हेल्प कर सकते हैं।